اب آیا مولاناؤں کو آزمانے. مولانا ایک جگہ کا واقعہ ہے، میرے ساتھ نہیں عالم ہے، دہلی میں رہتے ہیں، ان کی زبانی سنو چھوٹا ہے، بڑا جگہ شراب ہو جاتا ہے. تو ایک نے پوچھا کہ سوال وہ کرو جس سے تمہیں کچھ فائدہ ہو. کیونکہ اصول کافی بڑھیا ہے باب علم علماء میں کہ علماء کو سوال کر کے اتنا بھی پریشان نہ کرو کہ وہ ان کی طبیعت کو اکتانے لگے. مثلاً نماز کو کیسے ادا کریں، مثلاً امام کا کوئی ایسا پہلو کو بیان کریں جس سے ہم ہدایت پا سکیں. یعنی سوال کرو، اعتراض نہ کرو. اچھا پتہ مجھے نہیں ہوتا، اب آئے وہ بتاتے ہیں کہ مولانا کہہ رہے یہ بتائیے اس سوال کو تو بتائیے آپ کو فائدہ ہے جو بھی ہوگا. مولا کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ بھائی امام حسین کے تو سب کو بتایا کیا تھا؟ جناب پاک کے گھوڑے کا کیا نام ہے؟ ایسے لوگ آزمانے آتے ہیں. اب انہوں نے مولانا نے کہا کہ بھائی ابھی وقت نہیں ہے، اس کے بعد نہیں جی مجھے تو ابھی بتاؤ. انہوں نے کہا کہ دلی میں بھائی چھمن ہے، ان کی کار کے پیچھے لکھا ہے اشل، وہی جناب عباس کے گھوڑے کا نام ہے. یعنی سوال اس سے کوئی فائدہ ہے؟ دیکھ لوں اور مجھے نہیں ملا تو کسی عالم سے پوچھتا بتاؤں گا، جو میرے استاد ہیں ان سے پوچھوں گا. وہ ہمیں نہیں پتا، وہ کسی اور سے پوچھیں جیسے بتائیں گے ہم تمہیں. ایسا نہیں کرتا کہ نہیں یہ بھی بتاؤ. میں نے کہا کہ ابھی رک جاؤ تھوڑی دیر. تو وہ نہیں مانا، آخر میں چپ رکھتے ہوئے کہا مولانا آپ کو کچھ نہیں پتا. یہ ہے جہاں بعد میں پتہ لگا کہ وہ ہر کسی سے ایسے ہی سوال کرتا ہے. میں نے پورا شجرہ بھیجے یہاں پہ بات تھا، میں نے کہا پڑھ کے تو سنا دے. نہیں سنتے. میں نے کہا شجرہ بھیج رہا ہوں، پڑھ کے پورا تو سنا. مجھے تو پتا نہیں تھا، پڑھ کے تو سنا دے. اگر پڑھ دے جسے عالم سے لے کے یہ تک کے شناخت نہ ہو وہ جانے گا کہ عباس کا گھوڑا کیا ہے. تو ایک سوالوں میں نہ مجھے بھائی یہ علم کا نشہ ہے جو تمہاری بے دینی اور بے عقلی کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے. عقل ضائع ہو جاتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، بے دینی آ جاتی ہے. جب دینی نہیں ہے تو دینی سوال تھوڑے ہی کرے گا، ایسے ہی کرے گا. مولا علی کا غیب تھا یا نہیں تھا؟ امام حسین نے صلح کیوں کی تھی؟ جب امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ کربلا میں قتل ہوں گا تو جان پوچھ کر کیوں گئے؟ یعنی تم اتنے بڑے عقل مند ہو. واہ، تمہیں تو امام کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا مولا رک جاؤ. مطلب آگے جملہ نہیں کہتا، بات پھیل کے چلی آئے گی تاریخ میں گیا کہ اس نے مشورے دیے امام کو. تو آج مجھے اگر کوئی دے رہا ہے تو تعجب نہیں کہ صلوات محمد و آل محمد. علم کے نشے سے بچو. علم کا نشہ جب طاری ہوتا ہے تو بہت بڑے بڑے ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ علم کا نشہ مال اور قدرت کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ مال کا اور طاقت کا نشہ شاید کہ خود اس کی ذات سے ہو، لیکن کسی کو علم کا نشہ آ جائے تو سماج کو خراب کر دیتا ہے. غلط عقیدوں سے، غلط فکر سے. ایسے ہر جگہ ہوتے ہیں جو علم کا نشہ رکھتے ہیں. نشہ ہوتا ہے تو بس جھوم کے علم کا تکبر چڑھا ہے ان کے دماغ پر. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو جان کر بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کے لیے سوال کرو کہ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرے، زندگی جینے کا طریقہ سکھائیں، زندگی کو آسان طریقے سے جینا سکھائیں.
ایسے سوالات کرو تو یاد رکھنا ایک سوال کرو گے کل کو 2 ہوں گے 3 ہوں گے، خود بخود عالم بنتے چلے جاؤ گے۔ عالم تکبر کو نہیں کہتے، انکساری کو کہا جاتا ہے، انکساری کو کہا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کوئی بچہ رائے دے رہا ہے، ارے میں نے تو زمانہ ہو گیا میں تیری رائے لوں گا۔ یاد رکھنا تمہارا وہ زمانہ تھا، ان کا یہ زمانہ ہے۔ تو بچوں کے جوان بچے ہیں، ان سے بھی رائے لیا کرو۔ خود امام نے فرمایا، مثال وہی ہے کیونکہ قوم کے بچے تمہارے بیٹے اور بھائی ہیں، ان سے بھی رائے مشورہ لیا کرو، انہیں علیحدہ نہ کرو۔ یہ مستقبل سازی ہے، یہ آنے والی ازاداری کا آئینہ ہے۔ اور تو کہے کیا زندگی بیت گئی، صدر صاحب پرانا مانی کو ساتھ رہا ہوں، پتہ نہیں یہی کہے ارے مجھے تو 12 سال ہو گئے، تو بتائے گا مجھے آج کا لڑا مطلب پڑھا کے زمان میں تو کہتے تو بتائے گا۔ ایسا نہ کرو کیونکہ صدارت نرم لہجے کا نام ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو جوانوں کا بھی مشورہ لیا کرو، ایک دور کے جوانوں تم اپنی رائے بتاؤ، کیونکہ ہر زمانہ ایک سا نہیں ہوتا، کیونکہ امیر کائنات نے خود فرمایا جیسا زمانہ ہو اس سے آگے تم رہنا، اس سے آگے تم چلنا مگر دین کے ساتھ۔ تو ان جوانوں کا بھی مشورہ لے لیا کرو، ان جوانوں کو بھی کچھ کرنے کے لیے دیا کرو۔ اگر یہ کچھ کر رہے ہیں ان کو مشورہ دو یا دو، اعتراض اور طنز بازی نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں عزت عطا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں کیسے بھی چلاؤ۔ ان کا عزت دو تو یہ بات تو سمجھیں گے، ان کی بے عزتی جوانوں کی کرو گے تو یہ بات نہیں سمجھیں گے۔ یہ اسلام بھی کہتا ہے کہ جب بیٹا برابر کا ہو جائے تم اپنا مشیر قرار دو تاکہ اسے تمہاری زندگی کا تجربہ ہو اور اپنی آنے والی زندگی جینے کا تجربہ بھی آ جائے۔ تو تجربے دو، مسائل بتاؤ، انہیں سمجھاؤ، ان سے رائے دو، لیکن ہمیں تو علم کا نشہ ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ زیادہ سہمت میں نہیں ڈالنا، کیونکہ زیادہ ڈوز طبیعت زیادہ خراب بھی کر دیتی ہے، زیادہ ڈوز طبیعت خراب کر دیتی ہے، تو زیادہ نہیں، ہلکی ڈوز ہی دی جائے تو بہت ہے۔ بس آخری بات اور ختم دعا، امام نے آخری چیز کہی، پہلا مال کا نشہ، دوسرا قدرت کا نشہ، تیسرا علم کا نشہ۔ یہ وہ نشے ہیں جو بے حیائی، پاک دامنی، عفت، مجاہدانہ طریقہ اور ورع و تقویٰ کو مٹی میں ملا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس کے وجہ سے بے حیائی آتی ہے، بے دینی آتی ہے، بے عقلی آتی ہے۔ اب رہے تو سقر الشباب سقر المدح، یہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سقر الشباب سقر المدح، اگر ان نشوں سے بچ گئے تو واقعی کامیاب ہو۔ بس آخر میں گزارش ہے، اور گزارش محترمانہ ہے، گزارش ہی سمجھ لیجیے گا کیونکہ میں حکم دینے کے لائق نہیں ہوں۔ گزارش یہ ہے جب ایام عزا ہو آپس میں من مٹاؤ نہ رکھیں، آپس میں ایک دوسرے سے خلش نہ رکھیں، غم حسین پہ یکجا رہیں۔ اگر کوئی جوان کچھ کرنا چاہتا ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا، انہیں سمجھاؤ، اور وہ جوان انہیں سمجھائے کہ ہم یوں کرنا چاہتے ہیں۔ فساد برپا نہ کرو، یہ ایام عزا ہے۔ کیوں؟ جس طریقے سے جوانوں نے کچھ امام بارگاہ میں کچھ لگانا چاہا،
بڑوں کو ٹوکنے کا حق ہے، حرام ہے تو ٹوکو، لیکن جو حرام اور مستحب اور واجبات میں آتا ہی نہیں، جس سے عقیدے پہ کوئی حرف نہیں آتا، تو پھر کوئی جوانوں کو ٹوک رہے ہو. جب کوئی حرام کام نہیں ہے تو کوئی بھی ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمیں یہ بتاؤ کہ کیوں غلط ہے، کیوں غلط ہے. دوسرے گزارش کی کہ آپ جو پوسٹرز اور بینرز لگاتے ہیں جس پر امام حسین کا نام ہوتا ہے، جس پر آیت قرآنی لکھی ہو یا کوئی زیارت کا چقرا لکھا ہو، جسے بغیر وضو چھونا بھی جائز نہیں ہے، تو انہیں ایسی جگہ بھی نہ لگایا جائے کہ جہاں پر گندگی ہو. پہ لگانا کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن تقدس امام حسین، احترام امام حسین اگر نظر میں ہو تو ہمیں موقع ملے تو ہم پلکوں پہ حسین کا نام سجا دیں. عقیدت یہ ہے تو ان جگہوں سے بھی پرہیز کریں جہاں گندگی وغیرہ ہو، تاکہ تقدس احترام امام باقی رہے. بس عزیزو، میں نے اشاروں میں سب کہہ دیا، سمجھنے والے سب سمجھ گئے ہوں گے، اتنا ہی کافی ہے. آپس میں من مٹاؤ نہ کریں، ایام عزا میں ایک رہے، کم سے کم ان ایام میں ایک دلی ہو کر ایام عزا کو منائے تو تمہارا منانا بھی ثواب ہے، تمہارے لیے نجات کا سبب بھی ہے، ہمارے لیے نجات کا سبب ہے، کیونکہ حسین سفینۃ النجاہ ہے. اس کشتی میں وہی سوار ہوگا جو صلح امن و آشتی کا پاسباں ہوگا، جو صلح اور امن آشتی کا پاسباں ہوگا وہ سفینہ حسین میں سوار نہیں ہو سکتا. تو ایک دل ہو کر محبت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ محرم کو منائے، اور اس کے اثرات دیکھنا. اگر آپ میں سالوں سے من مٹاؤ ہو تو کہنا پروردگار حسین کی محبت کے صدقے میں ہم سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیدا کر دے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو سکے، ایک دوسرے کے لیے قوت بازو بن سکے. کیونکہ جماعت اگر ہو تو عبادت میں مزہ ہے، فردن فردن مزہ نہیں ہے. جماعت میں ثواب ہے، اکیلے میں ثواب نہیں ہے جتنا جماعت میں ثواب ہے. تو عشق علی و حسین با جماعت ہو تو کتنا ثواب ہے. اکیلے اپنے طریقے سے کرے جاؤ تو ثواب نہیں ہے. یاد رکھو، یکجا ہو کر دعا کر کے اٹھنا. جیسے کربلا میں رشتے حسین نے سنبھال کر بتائے، ایسے ہمارے بستی کے، ہمارے خاندان کے، ہمارے گھروں کے رشتے سنور جائیں. بھائی کی محبت کربلا میں ملتی ہے. اگر کوئی بھائی کسی سے رنجش کرتا ہے تو مولا حسین اور جناب عباس کے صدقے میں ایک دوسرے سے کم بول تو لو. میں مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کس کا کیا ہے، لیکن اگر ہے تو جناب عباس اور امام حسین کی محبت دیکھو. بڑے بھائی سے رنجش ہو تو جناب عباس کی اطاعت دیکھو. کبھی حسین نہیں کہا بلکہ آقا کہا، اپنے کو غلام کہا. اگر کوئی بھانجا اپنے ماموں سے ناراض ہے تو قاسم اور حسین کی محبت کو دیکھ لو. کوئی بھتیجا اپنے چچا سے ناراض ہے تو قاسم و حسین کی محبت دیکھ لو. بھانجا کوئی ناراض ہے تو اون محمد حسین کی محبت کو دیکھ لو. یاد رکھنا، کربلا میں ہر رشتہ ہے جو ہمیں معاشرہ سنوارنے کے لیے کافی ہے. کربلا بے وجہی کا نام نہیں ہے، کربلا وجہ کا نام ہے. کربلا حقیقت خاندان ہے. کربلا وہ سبق ہے جس سے خاندان بھی سنور سکتا ہے، خاندان کے رشتے بھی سنور سکتے ہیں. تو آپس میں محبت کو پیدا کرنا، یہی عفت، یہی مجاہدانہ طریقہ، یہی تقوی الہی ہے. یاد رکھنا، اگر یہ نہ ہوا تو ایام عزا کا فائدہ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں جو ظلم ہوئے
اس کو ہم رو کر کم نہیں کر سکتے. ہم روتے اس لیے ہیں کہ مولا ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لیں، شاید یہی ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن جائے، نجات کا وسیلہ بن جائے. عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں ابھی تک آپ کم سنوں کی شہادت سنتے آئے ہو. کبھی فلان مسلم، کبھی اون محمد، کبھی جناب علی اصغر، اور آج وہ 13 سالہ قاسم جو شبیہ الامام حسن ہے، جس کو دیکھ کر حسین کہتے تھے قاسم تمہیں دیکھتا ہوں تو بھیا کی یاد آتی ہے. جب مجھے بھیا حسن کی زیارت کی خواہش ہوتی ہے تو بیٹا قاسم میں تمہاری زیارت کر لیتا ہوں. لیکن جناب امام حسن کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو امام حسین کو بلایا، خاندان والوں کو بلایا، تمام لوگ جمع ہوئے، ایک تشت جمع کیا. جناب امام حسن نے ایک الٹی کی، ایک قے کی، اس میں جگر کے 72 ٹکڑے تھے، جس پر علماء، جید علماء یہ کہتے ہیں وہ 72 ٹکڑے نہیں تھے بلکہ کربلا کے 72 شہید تھے. جو حسین کے پہلے امام حسن نے اپنی شہادت پہ وہ ثبوت دے دیا. ہاں جب وقت شہادت قریب آیا جناب ام فروا نے کہا اے قاسم جاؤ اپنی پھوپھی اماں زینب کو بلا لاؤ. قاسم کو بلانے کا انداز کیا تھا؟ ماں قاسم کی ماں نے قاسم کی آستینوں کو الٹا کیا، گریبان کو چاک کیا، بالوں کو الجھا دیا. اس لیے کہ عرب میں یہ دستور تھا جب کسی کا کوئی باپ دنیا سے جاتا تھا تو ایسا حال بناتے تھے جیسے یتیموں کا ہو. جناب قاسم یہ حال بنائے ہوئے جب قلباب جناب زینب کے دروازے میں گیا، جناب زینب نے آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، جناب قاسم دروازے کے باہر بیٹھ گئے. جناب زینب نے دروازے کو کھولا، کیا دیکھا کہ ایسی حالت ہے جیسے کوئی یتیم بچہ ہو جس کا باپ دنیا میں نہ رہا ہو. جناب زینب تڑپ گئی، قاسم کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا قاسم میرے بھیا کی خیر ہو. ہاں جی تو بس آخری کچھ فقرے پڑھنے ہیں. جناب زینب امام حسن کے پاس آئی، امام حسن نے وصیتیں کرنا شروع کری. آخر میں عزیزو جناب قاسم کے ہاتھ پر امام حسن نے تعویذ کو باندھا اور ایک جملہ کہا قاسم جب میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرغے میں ہو، مصیبت میں ہو، اس تعویذ کو کھول کر پر دیکھ لینا تمہیں شاید کہ آسانی ہو جائے. وہ وقت آ گیا جب شب عاشور آ گئی، حسین نے چراغ گل کر دیے اور کہا جس کو جانا ہو چلا جائے، میں نجات کا صلہ دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ. اس لیے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، جسے جانا ہو چلا جائے. لیکن امام نے چراغ گل کرنے کے بعد روشن کیا، کوئی نہ گیا بلکہ جناب عباس آگے بڑھے اور کہا اب اپنا ساتھ چھوڑنے کو کہتے ہو، ہم غلام نہ جائیں گے. وہی کہیں کونے میں قاسم بھی سن رہے تھے. محضر نامے کو دکھایا، شہادت نامے کو دکھایا، سب کے نام تھے. جناب قاسم کا سن چھوٹا تھا تو قد بھی چھوٹا تھا، اپنی ایڑیوں کے بل، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اٹھنا چاہتے تھے کہ آقا حسین میرے چچا مجھے بھی دیکھ لے تاکہ معلوم ہو جائے شہادت نامے میں میرا نام بھی ہے یا نہیں ہے. عزیزو جب سب جانے لگے جناب قاسم کی حالت کو امام حسین نے دیکھا. قاسم پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں چچا جان، بس یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت نامے میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. امام حسین نے پڑھ کر سنائے. قاسم کو اطمینان ہوا. جناب قاسم سے امام حسین نے پوچھا قاسم مجھے یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم کا جملہ آج تک تاریخ نے نقل کر دیا، موت سمجھ میں نہ آتی اگر قاسم کا کردار نہ ہوتا. چچا جان موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. وہ یہ کہنا تھا قاسم کو گلے لگایا، ہائے میرے قاسم میرے بھائی کی نشان.
امام حسین نے منع کر دیا، میں تم میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے ان کی اجازت دے دوں، میں بھیا کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہوں تو تمہارے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، اے قاسم تم بھیا کی نشانی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا۔ اور یاد رکھنا ایک چچا بھی جو شفیق چچا ہو باپ سے جتنا محبت کرتا ہے جتنی باپ محبت کرتا ہے، چاچا کے امام حسین کو کتنی قاسم سے محبت ہوگی جو بھائی حسن کی نشانی ہو۔ جناب قاسم چہرے کو لٹکائے ہوئے اماں خیمے میں آئے، کہا تمہیں اجازت نہیں ملی کہ اماں چچا جان نے اجازت نہیں دی۔ اماں نے فوراً کہا قاسم بابا نے تمہارے ہاتھ پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا کہ جب مشکل آئے اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ جناب قاسم کو تعویذ یاد آیا، چچا کے پاس لائے، تحریر حسن امام حسین نے لی، آنکھوں سے لگایا، اپنے لبوں سے بوسا دیا اور کہا قاسم ایک بار آخری بار گلے تو مل لو۔ جب یہ مسائل پڑھتے تھے جناب قاسم کے تو وہیں اس کے ان کے استاد بیٹھتے تھے اور فقرہ کہتے تھے روتے روتے، دیکھو میں ماتم سینہ پیٹ کے کرتا ہوں، قاسم کے یہ جملے نہ پڑھنا کہ جب قاسم حسین کے آخری وقت گلے لگے ہیں تو حسین کو غش آ گیا، کیونکہ اب وہ جا رہا ہے جو قاسم حسن کی نشانی ہے۔ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، دونوں چچا بھتیجے گلے مل کر روئے، ارے رونے کی آوازیں اتنا بلند ہوئی کہ اہل حرم رونے لگے، زینب روئی۔ اور ایک جملہ قاسم خدا حافظ، جاؤ چچا جان تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ پہلا مجاہد تھا جس کے بدن پر زرہ نہیں آتی تھی، کیونکہ زرہ پڑوں کے آتی تھی، نازک سا بدن لینے والا قاسم، نازنی قاسم، ارے بغیر مہین سے کرتے میں اسبِ باوفا پہ حسین کے ہاتھوں سوار ہوئے، کوئی زرہ نہیں تھی جو قاسم کے جسم پر آئے، کوئی قود نہیں تھا جو سر پر آئے، امامے کو باندھا اور کربلا کے رن میں پہنچے۔ عزیزو یاد رکھنا جب لوگوں نے یہ دیکھا یزیدیوں نے کہ کوئی کم سن جوان آ رہا ہے، ارے آتے آتے بولتے نہیں ہیں، قاسم نے ایک جملہ کہا، اے زمانے کے لوگوں میں قاسم حسین حسن کا بیٹا ہوں، انا ابن الحسن، میں حسن کا بیٹا ہوں، میرے چچا کو تم دشمنی پر تلے ہو، تم نے میرے چچا کو اکیلا سمجھا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، جناب قاسم نے حملہ کیا، حیدری شجاعت دکھائی، عربی اور ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن روایت کہتی ہے ارزق شامی کے بیٹوں کو قتل کیا۔ عزیزو یہ قتل کرنے کے بعد ابن فضیل ایک شقی تھا تو یہ چاہتا ہے کہ جناب قاسم پر حملہ کرے، اس نے کوئی جناب قاسم کے سر پر مارا، جناب قاسم سے ارے گھوڑے پر سمدان آ گیا اور ایک جملہ کہا، السلام علیکم یا اماں، اے چچا جان میرا آخر سلام قبول کرو۔ بس عزیزو آخری فقرے میں جناب امام حسین اور ایک جناب قاسم کے لاشے کی طرف دوڑے اور ایک جملہ کہتے جاتے تھے، قاسم تمہارے چچا تمہاری مدد نہ کر سکا۔ عزیزو بس آخری فقرے جناب قاسم کی آواز پر جب حسین دوڑے تو عزیزو خاک اڑنے لگی، ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگنے لگے، سب میں شور مچ گیا، حسین کو غضب آ گیا۔
بھاگنے لگے. گرد و غبار آسمان سے باتیں کر رہی تھی. کسی کو نہیں دکھتا تھا کہ کون کدھر جا رہا ہے. فصیل نامی یہ شخص انہی کے پیروں کے نیچے آ کر مر گیا. عزیزو یاد رکھنا جب گرد و غبار کم ہوئی تو کیا دیکھا؟ حسین ہے اور قاسم کا سر ہے.